لیکچر 48 پہ آتے ہیں۔ 47 کے آخر میں ہم بات کر رہے تھے کہ جب غلط مباشرت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بیماری آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو ایسی بیمار خاتون کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا انڈومیٹریم متاثر ہوا ہے یا اعضائے تولیدی کا کوئی بھی حصہ متاثر ہوا ہے۔ سائیکوسس میں جسم انسانی کے خون کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک ٹشو متاثر ہوتا ہے۔ اگرچہ بیماری جسم کے کسی ایک عضو پر معلوم ہو رہی ہوتی ہے لیکن سارا آرگنزم متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ جے ایچ ایلن کے مصداق سوزاک کے برے اثرات کو دنیا کی کوئی اور دعا ٹھیک نہیں کر سکتی سوائے ہومیوپیتھی کی درست دعا کے۔ ایسا سوزاک زدہ مریض زندگی کے کسی بھی حصے میں جا کر عورت کو متاثر کر سکتا ہے اور یہ بیماری عورت کو لگا سکتا ہے اور پھر یہ آگے جا کر ان کی اولاد میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے جب تک کہ اینٹی سائیکوٹک مزاجی علاج نہ کیا جائے اور عورت کو عمل سے پہلے اور عمل کے دوران یہ دعائیں نہ کھلائی جائیں۔ زیادہ تر کیسز میں لیڈیز میں جو اووریز بلاک ہوتی ہیں، اووری ٹیوبز جو بلاک ہوتی ہیں، ان کا سبب بھی گنوریا ہی ہوتا ہے۔ ورمی کیفیات یعنی انفلیمیشن جو سورا اور سفلس میں الگ الگ ہوتی ہیں، سائیکوسس میں ایسا نہیں ہوتا۔ سائیکوسس میں آپ کو تواتر سے اور عام طور پر دھیمے انداز میں دردیں لگی رہتی ہیں جیسے کسی پراسرار ماخذ سے اٹھ رہی۔ یہ ایسے مریض ہوتے ہیں جو مہینوں سالوں بیماری میں مبتلا رہتے ہیں اور معالج کی بہت کوششوں کے باوجود شفا یاب نہیں ہوتے، اور ایسے مریض ہوتے ہیں جن کی فیملی ہسٹری میں آپ کو گنٹھیا یا جوڑوں کی دردوں کی ہسٹری نہیں ملتی، یہاں تک کہ فزیشین بہت غور و خوض کرنے کے بعد کیس کی تہہ تک پہنچتا ہے، کیونکہ مریض عام طور پر اپنی فیملی ہسٹری بالکل صاف بتا رہے ہوتے ہیں لیکن اندر کہیں نہ کہیں سائیکوسس چھپا ہوتا ہے۔ تو فرض کریں ایک مریض ہے جو کسی گہری بیماری میں مبتلا نہیں ہوئی سوائے اس کے بچوں میں جو عام بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن شادی کے 1-2 سال بعد جب اس کے بچے پیدا ہوئے تب اسے پیڑو کے اعضاء کی تکالیف، عصبی تکالیف، جوڑوں کی دردیں، مثلا مزمن، کمر درد، مثانے کی تکلیف، یو ٹی آئی، حیض کی بے قاعدگی جیسی علامات جب اس میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب سے اس کے بچے پیدا ہوئے ہیں تب سے وہ اپنے آپ کو ٹھیک محسوس نہیں کر رہی، اور جب کہ اس کے خاوند میں بظاہر ہمیں کوئی بیماری کے آثار نظر نہیں آتے، تو ایسے کیسوں میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیونکہ وہ مریض سائیکوسس کے پرائمری اور سیکنڈری سٹیج سے گزر چکا ہوتا ہے، اب وہ اس کے فائنل سٹیج میں ہے جس کو آپ قبضہ سٹیج بھی کہہ سکتے ہیں۔ لہذا ایسے معالجین جو میعاد سے کوئی سروکار نہیں رکھتے ان کے لیے یہ ساری علامات نئی اور پریشان کن ہوتی ہیں، بالکل نیا معاملہ ہوتا ہے۔ اصل میں وہ نہیں جانتے کہ ایسی خاتون کا خاوند یا اس کی نسل میں بیرونی اور خارجی دواؤں کے استعمال سے مدتوں پہلے سوزاک کو دبایا جا چکا ہے
اور اب وہ پہلی یا دوسری سٹیج میں نہیں ہے کہ آپ کو وہ علامات ملیں، اس لیے معالج کی نظر میں اصل مرض اوجل ہو جاتا ہے۔ ایسے مردوں میں جب معالج سوزاک کو غلط استعمال سے دبا دیتا ہے تو مریض کو کہتا ہے جی اب آپ شادی کے لیے فٹ ہو، لیکن یہ درست نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی شادی کو ملتوی کر دینا چاہیے۔ اس وقت تک شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک اس کا دبا ہوا اخراج دوبارہ بحال نہیں ہو جاتا، اور پراپر ہومیوپیتھک علاج سے جب تک وہ شفا یاب نہیں ہو پاتا۔ یوں اس کی بیوی متعدد امراض سے محفوظ رہ سکے گی اور اس کی اولاد تندرست پیدا ہوگی۔ ایک تجربہ کار معالج جب دیکھتا ہے کہ خاتون شادی کے سال ڈیڑھ سال بعد اعضائے تولیدی کے مسائل میں مبتلا ہو گئی ہے تو اسے اس کی فیملی ہسٹری کی کریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خاتون کی بیماری اس کو سب کچھ بتا رہی ہے۔ جی ایچ ایلن لکھتے ہیں کہ اس بات کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ ایک خاتون جرمن نسل کی، عمر 24 سال، صحت مندانہ جسم و جان، ذہنی طور پر تندرست، شادی کو 3 سال ہو گئے اور شادی کے 18ویں مہینے میں اس کو حمل ہوا، لیکن 3 ماہ بعد ایبارشن ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی ڈی این سی ہوئی اور 3 مہینے بعد دوبارہ اس کو حمل ہوا، وہ پھر بیمار رہنے لگی۔ معلوم ہوا ہے کہ اس کا رحم بھر چکا ہے اور ذرا سا لمس ٹچ بھی اس کو تکلیف دیتا ہے۔ اعضائے تولیدی میں دردیں اور وزن بڑھنے کی شکایت، بیئرنگ ڈاؤن جس کو ہم کہتے ہیں، کے ساتھ دل کی بھی کچھ تکالیف شروع ہو گئیں۔ 2-3 مہینے بستر پر ہی پڑی رہی اور ازدواجی معاملات ادا کرنے میں اسے مشکل پیش آتی تھی۔ تو دوستو یہاں ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں، نیکسٹ لیکچر میں پھر بات یہیں سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔